ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے کہ امریکہ پاکستان میں کس قسم کی خفیہ جنگ لڑ رہا ہے. اور جنوری 2011 9 جنوری 2011 کو امریکی ایمبیسی نے ایک ٹینڈر فلوٹ کیا اور اس کے مطابق اس ٹینڈر میں یہ کہا گیا کہ اپنے پروپوزل بھیجیں ہیں امریکی ایمبیسی کو. اور اس میں تقریباً 900 گھروں کی ایک تعداد سامنے آئی، جس میں سے کہ 2 بیڈ روم والے بھی گھر ہیں، 4 بیڈ روم والے بھی 200 گھر ہیں، 4 بیڈ روم والے 200 گھر مزید ہیں، اور یہ 6 بیڈ روم والے، 8 بیڈ روم والے اور 10 بیڈ روم والے 200. تو ٹوٹل یہ تعداد بنتی ہے کوئی 900 مزید گھروں کی، جو امریکی ایمبیسی نے کہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ انہوں نے دینا ہے ان گھروں کی صفائی کے لیے. اور یہ کانٹریکٹ انہوں نے فلوٹ کیا ہے 9 جنوری 2011 کو. اور اسی ڈاکومنٹ میں آگے چل کے اس میں کہا جاتا ہے کہ کانٹریکٹر ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع دفتر کی عمارت اور اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں واقع جائیداد جو امریکی حکومت کی ملکیت ہو یا اس کے انتظام کے تحت چل رہی ہو کو خدمات مہیا کرے گا. حکومت امریکی ملکیت اور امریکی انتظام کے تحت چلنے والی سہولیات تک کسی بھی شخص کی رسائی کو ممنوع قرار دینے کا حق رکھتی ہے. حکومت کنٹریکٹر کے نامزد کردہ تمام ملازموں کے پس منظر کی جانچ پڑتال کرے گی. کنٹریکٹر اپنے تمام ملازموں کے نام، کوائف اور پولیس کلیئرنس مہیا کرے گا. اور اسی کانٹریکٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں لیکن امریکہ کے تعلقات ہیں. اور اس کانٹریکٹ میں کہا جاتا ہے کہ امریکی برآمدات کی انتظامیہ کے ایکٹ 1969 USC 50 کے تحت کوئی امریکی شہری کسی ایک ملک کی جانب سے کسی دوسرے ایسے ملک سے بائیکاٹ کا پابند نہیں جس سے امریکہ کے دوستانہ تعلقات ہوں یا پھر وہ ملک امریکہ کے قوانین کے تحت کسی بائیکاٹ کا شکار نہ ہو. عرب لیگ کے ممالک کی جانب سے اسرائیل کا بائیکاٹ ایسا ہی بائیکاٹ ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد کرنا برآمدات کی انتظامیہ کے ایکٹ کے تحت ممنوع ہے. اور اس میں پھر بہت ساری کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ اگر اسرائیل سے بھی چیزیں منگوانی پڑیں تو وہ کانٹریکٹر منگوا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا. تو یہ 900 گھروں کی صفائی کا ٹھیکہ، اس کا ٹینڈر 9 جنوری 2011 کو فلوٹ کیا گیا. اور جو ہم نے آپ سے پہلے بتایا تھا، جو دستاویزات دکھائی تھی جس میں ISI، انٹیلیجنس بیورو، اسلام آباد پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جو سروے کیا تھا، اس کے مطابق اعزاز کوئی تقریباً 400 گھر تھے. اور اب یہ تعداد اگر اس کانٹریکٹ کو دیکھا جائے تو 900 پہ جاری. جو 400 گھر آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اس کے بارے میں کیا کیا تھا؟ ارشد، یہ اکتوبر 2009 میں سروے کیا گیا تھا، اور یہ سروے میں اس کا خاص کانٹیکس تھا کہ اس وقت بلیک واٹر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عروج پہ تھا. ہوا کیا تھا اس پہ؟ یہ اس پہ جب یہ سروے کر کے رپورٹ پیش کی گئی کمیٹی کو، اس کے بعد یہ فائلوں کا حصہ بن چکی، اور آج وہ ان فائلوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، کوئی اس پہ پوچھنے والا نہیں. میں 2 پوائنٹ کوئکلی میں بنانا چاہوں گا کہ 2 امپارٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ ایک تو جو بھی جاسوس کسی بھی جگہ پر بالخصوص پاکستان میں پکڑا جاتا ہے اسے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. ابھی تک یہ کوئی ایک سیکشن اس کے قانون میں، ریمنڈ ڈیوس کے قانون میں شامل نہیں کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہیں جنہیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا یا ان ڈاکومنٹس نے آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ امریکنز براہ راست استعمال کر رہے ہیں. ان گھروں میں جو امریکن رہ رہے ہیں اگر وہ جاسوس ہیں تو انہوں نے جاسوسی کا کام خود نہیں کرنا. ضروری وہ نہیں ہے جاسوس ہو یا نہ ہو، شاید بہت سے ریمنڈ ڈیوس ہوں، کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ وہ جاسوس ہے، لیکن ہارون رشید صاحب اور جو ہماری گفتگو ہوئی، جو ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں، وہ شاید اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہارون رشید صاحب، سوال یہاں پہ ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان میں تو یہ خفیہ جنگ کس کو لڑنی چاہیے؟ کیا پاکستان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے، یا ہم نے اپنی سالمیت بھی گروی رکھوا دی ہے کہ چند ڈالر لینے کے لیے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں. جب حسین حقانی آپ کا سفیر ہو، جب دبئی سے ویزے جا رہے ہیں، کیا ہم حسین حقانی کو پاکستان کا سفیر کہہ سکتے ہیں؟ کیا دبئی کا سفیر زرداری صاحب کا ذاتی آدمی نہیں ہے؟ جب معاملات ایک ہاتھ میں چلے جائیں اور ہم ان سے جواب طلبی بھی نہ کر سکتے ہوں، پوچھا جائے تو ہم سے یہ کہا جائے کہ ہمارا 5 سال کا لیکن حسین ہارون رشید صاحب، حسین حقانی تو وہی کر رہے ہیں نا جو انہیں وفاقی حکومت کہے گی یا جو ڈیمانڈز جائیں گی، اس میں 1.5 بلین ملٹری ایڈ بھی شامل ہے، سیولین ایڈ بھی شامل ہے، تو وہ تو وہی شاید کارروائی کر رہے ہو جو انہیں کہا جاتا ہے. جی صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو انہیں کہا جاتا ہے بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب انہیں جانتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جہاں انہیں کوئی ذاتی فائدہ پہنچ سکے. پھر میں نے آپ کو دبئی کا حوالہ ہارون دیا. رشید صاحب، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی، ان کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے CRS ڈرامے وہ بناتی ہے ISPR کے ساتھ مل کے، تو وہ جاسوسوں کو کیسے ویزے ایشو کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں مجھے معلوم کہ کیسے ایشو وہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں صرف کوئی ایک حسین حقانی تو شامل نہیں ہے، بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے پاکستان کو چراغا بنا دیا ہے
اور قوم اب یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں ذمہ داری سے بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ کراچی کا واقعہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اور اگلے چند دنوں میں اور بھی بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. ساری کوشش اس پر ہے کسی طرح امریکہ کے خلاف عوامی احتجاج نہ ہو، کسی طرح ریمنڈ ڈیوس کو بچایا جا سکے، اور کسی طرح یہ جو حکمران طبقہ تقریباً سارے کا سارا امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہے، یہ یہاں برسر اقتدار رہے. رانا ثناء اللہ صاحب، بطور وزیر قانون پنجاب، آج آپ عوام سے یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کی تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے؟ دیکھیں، پولیس کا جو بنیادی فرض تھا وہ تو اس مقدمے کا، جو قتل کا مقدمہ اس کے خلاف درج ہوا، اس کی تفتیش تھی. وہ پولیس نے جو ہے وہ پوری تندہی سے اور بڑے پروفیشنل انداز میں کی، اور اس میں جو حقائق اور جو ایویڈنس سامنے آئی اس کے مطابق اس نے یہ دونوں لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کیا. اس کے بعد جو دوسری گاڑی نے جو ایک شہری عبید الرحمان کو کچلا، اب اس کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے ان کو کہا، جو ان کا قونصل جنرل کا آفس ہے، کہ جی وہ گاڑی اور ڈرائیور جو ہے وہ ہمارے سپرد وہ بھی کریں. حوالے نہیں کیا. ہمارے سینئر اینکر طلعت حسین شمائلہ کنول کے گھر گئے اور وہاں پہ پولیس تعینات تھی، پنجاب پولیس. وہاں پہ وہ آپ نے کیوں تعینات کی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو اس لیے تعینات کی ہے کہ یعنی ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. اور انہوں نے خود بھی ہم سے شکایت کی کہ جی ہمیں کچھ لوگ ملے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم سے کچھ لے دو لو اور ہمارے ساتھ جو معاملہ ختم کرو، تو ورنہ ہم آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. تو جب یہ انہوں نے رپورٹ کیا تو پھر اس کے بعد یہ پھر ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس بات کا نوٹس لیں اور ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ بندوبست کریں. ایئر مارشل صاحب، ویری کوئکلی، اگر پاکستان میں خفیہ جنگ رہی ہے تو کیا پاکستان کو اس پہ اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا امریکہ پاکستان میں خفیہ جنگ لڑ سکتا ہے پاکستان کی مرضی کے بغیر؟ بالکل لڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستانی حکومت کو اپنے طور پر سدباب کرنا پڑے گا. مجھے اس چیز کا بالکل یقین ہے کہ جس دن ریمنڈ ڈیوس پاکستان کی مرضی کے بغیر لڑی جا رہی ہے یہ خفیہ قرض جنگ. کیا جا سکتا ہے. ساری حکومتیں دیکھیے ارشد کرتی ہیں، یہ دوسرے ممالک میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز ہوتی ہیں ان کی مرضی کے بغیر. سارے ممالک میں سفارتی عملے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو ایسی آپریشنز لوور لیولز پہ، مڈل لیولز پہ، ہائر لیولز پہ کرواتے ہیں. پاکستان میں یہ بہت حدیں تجاوز کر چکے ہیں. اس وقت ہم اس کا نوٹ لینا چاہیے. میں لیکن ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں جس دن ثابت ہو گیا تھوڑا بہت بھی کہ ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس ہے، باوثوق اس کے خلاف ایویڈنس آ گیا، میرے خیال میں فوج بالکل نوٹس لے گی. رانا ثناء اللہ صاحب شیئر نہیں کر رہے، شاید ان کے پاس ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، ہارون رشید صاحب، ایئر مارشل مسعود اختر اور اعزاز سید، آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. ناظرین، بہت ساری انفارمیشن ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. بہت سے دستاویزات ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائے، ان کے کانٹریکٹر ہونے کے بھی دستاویزات دکھائے، ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل سٹاف کے بھی، اور بات اب خفیہ جنگ تک چل رہی ہے، امریکہ کی پاکستان میں پریزنس. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کی مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، دستاویزات رکھیں گے. ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ غیرت بریگیڈ ایک چیز لے کے چل رہی ہے یا اینٹی امریکنزم بڑھ رہا ہے پاکستان میں اور کچھ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم دستاویزات کی بیسس پہ آپ کے سامنے مزید انفارمیشن لائیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.